بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستوں، کافی دنوں کے بعد آپ سے اس طرح ہم ملاقات کر رہے ہیں، اسی لیے آج ہم نے کوشش کی کہ پروگرام کو کچھ اس طرح ترتیب دیا جائے کہ بہت سے موضوعات کا کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی کوشش کی جائے۔ برطانوی معاشرے میں اردو زبان کی اہمیت اور افادیت سے ہم سب واقف ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اردو کے لیے جو کچھ کوششیں برطانیہ میں ہو رہی ہیں شاید کسی اور کنٹری میں اس طرح نہیں ہو رہی ہوں۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے بعد اردو کا تیسرا بڑا مرکز جو ہے وہ برطانیہ ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم آپ سے پچھلے 3 ہفتے کی کارگزاری بھی ضرور پیش کریں گے۔ بریک کے بعد جب ہم آئیں گے اگلے سیگمنٹ میں تو ہم اس پر بھی ڈسکشن کریں گے کہ کیسا رہا، وہاں کیا حالات رہے، کتنے اچھے اچھے ادیبوں اور شعراء سے ہمیں ملنے کا موقع ملا، اور کیا کچھ ہم نے سیکھا۔ لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، کیونکہ آج ہم نے تھوڑا سا اپنے روٹین سے ہٹ کے ایک چیز رکھی ہے، اور وہ ہے اردو ادب، اردو کی اہمیت اور افادیت برطانوی معاشرے میں کیا ہے۔ اس سلسلے میں نے آج اپنے 2 مہمانوں کو اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے۔ میری پہلی مہمان ہیں ڈاکٹر نیلم صاحبہ۔ آپ سب جانتے ہیں ان کو، بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، سماجی کارکن ہیں، بہت کام ہے ان کا مختلف حوالوں سے، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، کئی جگہوں پہ آپ نے ان کے خطبات بھی سنے ہوں گے اور ان کی تقریروں سے بھی لطف اٹھایا ہوگا۔ آج ہم ان کے تجربے سے استفادہ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ورلڈ کالمسٹ ایسوسی ایشن برطانیہ کے صدر ہیں اشتیاق گھمن صاحب۔ بہت اچھے رائٹر ہیں، صحافی ہیں، اور بہت مثبت صحافت کرتے ہیں۔ ان کی خوبی ہمیں یہ پسند آتی ہے کہ ہمیشہ ان کے کالم جو ہیں وہ دل کو چھو لیتے ہیں۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں آنے کا۔ آپ تمام لرنڈ لوگ ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سب ایک برطانیہ میں شاید غالباً تیسری نسل یہاں موجود ہے، اور ہم اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے میں بات شروع کروں گا۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے تذکرہ کیا کہ میں نائجیریا میں تھا، ہم اپنی ٹیم کے ساتھ گئے ہوئے تھے، اور وہاں ہماری ملاقات مفتی اسماعیل بینک سے ہوئی، اور انہوں نے یہ بتایا ہمیں کہ مدینہ یونیورسٹی میں ہمیں اردو پڑھائی گئی، اور یہ ایک اتنے بڑے اعزاز کی بات تھی کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے کہ ایسی کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اسلامی تاریخ جو ہے جتنی اردو میں لکھی گئی ہے عربی کے بعد، شاید کسی اور زبان میں نہیں لکھی گئی۔ تو اردو کی اہمیت اور افادیت مذہبی حوالوں سے تو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن آپ کی ایک فیلڈ ہے، آپ ایک کام کرتی ہیں۔ میں نے جیسے اپنی گفتگو میں بتایا کہ آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، اور آپ بہت زیادہ خاص کر کے نوجوانوں میں کام کرتی ہیں۔ تو برطانیہ میں آپ رہتی ہیں، آپ کو بہت سے ایسے خاندان ملتے ہوں گے جن کی شاید فرسٹ لینگویج اردو ہے یا پنجابی ہے، مختلف حوالوں سے انگریزی نہیں ہے۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گی اس بارے میں؟ آپ کی ابتدائی رائے کیا ہوگی اس بارے میں؟ جیسے آپ نے ابھی خود سے فرمایا کہ جیسے وہ مفتی صاحب جو ہیں انہیں مدینہ میں جو ہے اردو پڑھائی گئی، اس طرح سے کے حوالے سے میں اس کو مزید آگے لیتے ہوئے چلوں اور آپ کو بتاؤں کہ اسلام کی دوسرے نمبر کی سب سے بڑی لینگویج اردو ہے جی، اور اردو زبان کو باقی ساری زبانوں پہ بہت زیادہ فوقیت حاصل ہو رہی ہے، اور دن بدن اس کا جو ہے یہ رجحان بڑھ رہا ہے، اس کا ریشو بڑھ رہا ہے دنیا میں۔ جی، اس کے علاوہ میں اتنا بات ضرور کہوں گی کہ یہاں پر جو ٹین ایجرز ہیں اسپیشلی، انہیں موٹیویٹ ضرور کریں، خاص طور پہ وہ ماں باپ جو یہاں کے بورن براٹ اپ ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو خود بھی اپنے گھروں میں اور اپنے بچوں کو بھی اردو کی طرف رجحان ضرور بڑھائیں۔ اس کی 2 مین وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنے کلچر سے، اپنی ثقافت سے، اپنے مذہب سے، اپنے بزرگوں سے قریب تر رہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ بچوں کو آج کل بتانا چاہیے کہ جو آپ کی اٹھان ہے، جو آپ کی فاؤنڈیشن ہے، اس کو گرپ پکڑ کے رکھو اگر آپ دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو۔ جہاں ہم اپنا آپ کھوتے ہیں وہیں ہم در بدر ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس آئے اور یہاں پہ ان کی شادیاں ہوئیں، اور ان میں ایک ایسا کمپلیکس آ گیا کہ انہوں نے اپنے بچوں سے، جب ان کی یہاں شادیاں ہوں، انہوں نے انگلش میں بات کرنی شروع کر دی۔ شاید ان کا جو اپنے بڑوں کی طرف سے کوئی کمپلیکس تھا، یا ان کو احساس کمتری تھی، یا پھر ان کو لگا کہ ہم انگلش بول رہے ہیں تو ہم بڑے ماڈریٹ ہو گئے ہیں، یا ہم بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں، یا ہم دنیا کے ساتھ آگے بھاگ رہے ہیں۔ ایسی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جی، اچھا، ابھی جیسے میں نے تذکرہ کیا کہ ہم پاکستان میں ہو کیا ہے، وہاں ایک الگ جنگ جاری ہے، وہاں کچھ الگ مسائل ہیں، اور خاص کر
اردو جو بہرحال وہاں کی نیشنل لینگویج ہے اور رابطے کی سب سے بڑی زبان ہے، بلکہ میں تو یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ اصل میں اہل زبان اب صرف پاکستانی ہیں. کوئی اور اگر اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اہل زبان ہے تو شاید غلط ہیں، کیونکہ ہندوستان میں بھی اردو اب ایک بولی کی حیثیت سے رہ گئی ہے، زبان کی حیثیت سے تقریباً وہ ختم ہو گئی ہے. وہاں لوگ بولتے ضرور ہیں لیکن لکھنا پڑھنے کا رجحان جتنا پاکستان میں اتنا وہاں نہیں ہے. لیکن ہم وہاں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک عجب سا تاثر وہاں مل رہا ہے کہ لوگ منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولیں گے اور انگریزی میں اردو اتنی ملا دیں گے اور اردو میں انگریزی اتنی ملا دیں گے. میں نے آپ کو کہا نا احساس کمتری کس چیز کا. ہم لوگ ایکچولی ہم نے 300 سال جو ہے ہم لوگوں نے اپنی حکومت کی ہے. مغل آئے اور پھر انگلش آئے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنا ایک ٹیمپو سیٹ کر لیا کہ جو سوٹڈ بوٹڈ ہے ان سے امپریس ہیں. اور پھر ٹاپ اپ جس نے انگلش طرح سے بولتی ہے مجھ سے تو بہت ہی امپریس ہیں ہمیں لگتا ہے. اور میں ہمیشہ اپنے بیانات میں بھی اور اپنے اسٹوڈنٹ کو تو خاص طور پہ کہتی ہوں کہ انگلش بولنے سے نالج نہیں آ جاتی. نالج کے لیے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. یہاں پر 2005 تک 35% جو پاپولیشن تھی وہ ان پڑھ تھی جو یہاں کے ہیں برٹش. انہیں صرف سائن کرنا آتا ہے پھر بھی وہ انگلش بولتے ہیں. ظاہر ان کی لینگویج ہے وہ تو ہاں صحیح بات ہے. اب میرے نیکسٹ ڈور نیبر کی بلی آتی ہے ہمسائے کی تو اس کو جب تک کہتے رہو کہ جا بہن گھر چلی جا اپنے، وہ نہیں جاتی جب تک اس کو کہو نہ کہ گو موسی گو. موسی نام ہے اس کا. جی ٹھیک ہے. تو انگلش بولنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. جی پلیز اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے یا اقتدار پکڑنا ہے تو اپنی زبان کو پکڑ لیجیے. جی بہت اچھی بات کی اس آپ نے. میں سیکھیے، اس میں سمجھیے اور اس میں اپنی جنریشن کو آگے بڑھائیے. انگلش ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے، ہم اس کی افادیت سے انکار نہیں کرتے، لیکن اپنی زبان اپنا آپ کی یہ آپ ہیں، آپ کی پہچان ہے، آپ کی آئیڈینٹی ہے. اور جو خوبصورتی، جو شائستگی، جو فصیح و بلاغت اردو میں ہے آپ یقین کریں کسی اور زبان میں نہیں، ایون کہ عربی میں بھی نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے استعارے ہیں، کسی بڑے کو بلانا ہے تو آپ کہنا ہے، ذرا کم عزت دینی ہے تو تم کہنا ہے. انگلش میں یوں، اور اسی طرح عربی میں بھی انتا. عربی میں بھی انتا کے علاوہ کوئی اور دوسرا استعارہ نہیں ہے. ہمارا احساس، ہمارا جو تلفظ ہے وہ پچھلے کمرے میں بھی بیٹھے ہوئے انسان کو بھی بتا دیتا ہے، غائبانہ انسان کو بھی، کہ ہم اس وقت کس سے مخاطب ہیں. کسی بڑے سے مخاطب ہے، کسی بچے سے مخاطب ہے، کسی دوست سے مخاطب ہے. جی جیسے آپ نے بات کی، اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے اشتیاق بھائی کو بھی اس ڈیبیٹ میں شامل کریں گے کہ جیسے اگر آپ نے کہا کہ یہاں تو ہم انکل اور انٹی کہہ کے ختم ہو جاتا ہے معاملہ، وہاں ہمارے ہاں تایا بھی ہے، پھپھا بھی ہے، چچا بھی ہے، ماموں بھی ہے، سارے رشتے ہیں اور یہاں ایک لفظ سے ہم ختم ہو جاتے ہیں. میں ضرور آپ کو موقع دوں گی اشتیاق صاحب، پلیز آپ بولیے کیونکہ میرے پاس اس وقت جو ہے اتنا بولنے کو ہے اس چیز پہ اور یہ میرا ٹاپک ہے. میرے الگ سوالات ہیں اور میں نے ان کے لیے جو ذہن بنایا ہوا تھا کیونکہ اشتیاق بھائی صحافت سے وابستہ ہیں اور وہ بہت اچھی صحافت سے وابستہ ہیں، بڑا اچھا کالم نویس ہیں، بڑے اچھے کالم بھی لکھتے ہیں. میں دیکھتا ہوں برطانیہ میں بے تحاشا اخبارات نکلتے ہیں اردو کے حوالے سے بھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو جب سے چینلز کی بہار ہوئی ہے، پاکستانی چینلز بھی آ رہے ہیں اور یہ بھی آ رہا ہے، اس سے بہرحال نئی نسل پہ تو فرق پڑ رہا ہے اور وہ اردو کی طرف مائل بھی ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں بحیثیت صحافی، آپ لوگ اردو کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ جی بہت مہربانی، آپ نے مجھے یہاں پہ آج طلب کیا. مجھے تو ڈاکٹر صاحبہ کی گفتگو سے اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ شاید آج کا ٹاپک جو ہے وہ تقابلی انداز ہے زبانوں کا. تو مجھے جو آپ نے حکم دیا تھا وہ یہی تھا کہ اردو اور صحافت کا آپس میں، اردو ادب کا، تو میں نے اسی پہ تیاری بھی کی تھی. تو میں تھوڑا پریشان ہو رہا تھا اس کے حوالے سے کہ اردو زبان کے کسی ماہر کو، تو پھر دور تلک جائے گی نا. اردو زبان کے ماہر کو ہونا چاہیے. جہاں تک آپ کا سوال ہے، اردو زبان کا اور صحافت کا، یہ جب اردو وجود میں آئی تب سے اس کا ساتھ ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے. برِ صغیر کی سب سے بڑی جو زبان تھی وہ اردو تھی اور سب سے بڑی انڈسٹری بھی صحافت کی تھی. جب کلکتہ سے سب سے پہلا ہفت روزہ جو شائع ہوا نکلا، اردو زبان کا سب سے پہلا ہفت روزہ جامع جہانما، وہ کلکتہ سے نکلا تھا. اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا اور اود پنچ ایک رسالہ تھا، وہ بھی کلکتہ سے ہی نکلا. اس کے بعد اردو زبان اگر صحافت نہیں ہوتی، یہ جرنلزم نہیں ہوتی، تو اردو زبان آج اس طرح برگ و بہار نہیں لے کے آتی. اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ جتنے اردو کے نامی گرامی شعراء، استاد شاعروں سے آپ شروع کر لیں، اور اس کے بعد لکھاری اور ادیب ہیں، وہ کسی نہ کسی حوالے سے اردو صحافت کے ساتھ منسلک رہے ہیں.
اور اگر اردو صحافت کے ساتھ وہ منسلک نہیں ہوتے تو وہ شاید اتنے بڑے نام بھی نہیں بنتے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سب سے بڑے ہمارے جو استاد شاعر ہیں وہ اسد اللہ خان غالب ہیں. غالب شاعر، اس پہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کوئی شاعر تھے یا نہیں. لیکن شاعری سے پہلے وہ سب سے بڑے فقاہی یا نثر نگار بھی تھے. جو غالب کے خطوط آپ پڑھتے ہیں وہ آموں والی سٹوریاں، اور وہ بھی انہوں نے کسی لکھے تھے. اور اس حوالے سے جو صحافت کا پاکستان بر صغیر کے حوالے سے تو مسلمہ یہ ایک حقیقت ہے کہ صحافت میں کہتا ہوں کہ پاکستانی، ہم سب یہاں پہ بیٹھے پاکستانیوں کے حوالے سے بر صغیر کی صحافت کا ہم پہ یہ احسان ہے کہ بر صغیر کی صحافت نے پاکستان کی جو تحریک آزادی تھی اس میں انہوں نے جو سب سے پہلے قربانی دی تھی وہ محمد حسین آزاد کے جو والد تھے مولوی باقر، وہ انگریزوں کے خلاف اور تحریک آزادی کے لیے اور ظلم اور استبداد کے خلاف وہ لکھتے تھے. ان کو پھانسی دی گئی. سب سے پہلے صحافی جو قربانی اور آزادی کے لیے بھیٹ چڑھے، جنہوں نے جان کی قربانی دی، وہ صحافی تھے. تو اس حوالے سے میں یہ پاکستانی کی حیثیت سے، اردو دان کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ صحافت کا اردو کے اوپر اور پاکستان کے اوپر یہ احسان ہے کہ ہم دونوں کی قربانیاں اس کی وجہ سے یہ زندہ ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے. آپ سے اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے، ظاہر ہے ان کو بھی لیتے ہیں ہم، اپنے ان کا ویو بھی لیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں سویڈن سے بول رہا ہوں. میرا نام عبد القیوم ہے. میں ایکچولی اردو کے بارے میں ایڈ کروں گا کچھ باتیں جو آپ نے کی ہیں، کیونکہ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں انہوں نے اپنی زبان میں کام کیا ہے. آج دیکھ لیں جو بھی دنیا میں ترقی یافتہ قومیں ہیں انہوں نے اپنی زبان میں ہی کام کیا ہے، تبھی انہوں نے ترقی کی ہے. ہمارے ملک میں یہ ہماری بدبختی ہوئی کہ ایک دوسرے ملک کی زبان کو ہمارے اوپر ٹھونسا گیا، اور اس کا مطلب کیا تھا کہ جو لوگ سمجھتے ہی نہیں تھے دوسری زبان ان کو پریس کیا گیا، اور آج تک وہ ڈپریس ہیں، ان کے وہ ترقی نہیں کر پائے. تو یہ ہماری ایک ایسی زبان ہے جو کہ جیسے یہ ہمارے بھائی نے کہا یہ ساؤتھ ایشیا، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ دنیا کی بڑی زبان ہے. اتنے بڑے ملک، آپ چائنا میں بھی اردو بولتے ہیں، آپ دیکھیں عربوں میں بھی اردو بولتے ہیں، افغانستان میں اردو بولتے ہیں، انڈیا پورا اردو بولتا ہے، پاکستان بولتا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں بنگالی بھی اردو بولتے ہیں، تو نیپالی بھی اردو بولتے ہیں. تو اتنی بڑی زبان کو اس کا اصل جو سٹیٹس تھا، جو اس کا حق تھا، وہ ادا نہیں کیا گیا. اور سب سے بڑی بات جو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ یہ آج کے بعد اس ملک کی زبان اردو ہوگی. اور کیا ہوا کہ وہ ایک لیڈر جس نے ملک بنایا تھا اس کو ہم نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا. تو انہوں نے کیوں بولا تھا؟ وہ سمجھتے تھے کہ انگریزی تو انگریزوں کی زبان تھی، ہم اس کے ساتھ پاکستان کو آزاد کرانے کے لیے لڑتے رہے. آج پاکستان آزاد ہو گیا ہے، اس کی اپنی زبان اردو ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت اچھی بات کی. بہت بہت شکریہ آپ کا. نیلم صاحب اب دیکھیں کیونکہ آپ استاد بھی ہیں، ایک بات اس سے سوال نکلتا ہے جو قیوم صاحب نے بات کہی کہ ہمیں اپنی ہر کام اس میں کرنا چاہیے. کیا ہم اس قابل ہیں، ہم کیپیبل ہیں، ہم جو تراجم ہو سکتے ہیں، ہم ترجموں پہ کام کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے جرمن میں، فرینچ میں مختلف ترجمے کر لیے، یا اس میں ہم سائنس بھی پڑھا رہے ہیں، انجینئرنگ بھی پڑھا رہے ہیں، معاشیات بھی پڑھا رہے ہیں، حساب بھی پڑھا رہے ہیں، کیا ہم اس قابل ہیں؟ الحمدللہ میں تو سمجھتا ہوں ہیں، لیکن میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا. آپ سے کوشچن کرنے لگے کہ الٹا کہ آپ کو کہاں سے یا کسی کو کہاں سے لگتا ہے کہ ہم قابل نہیں ہیں؟ ہم جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنے کے لیے اس زبان کا ترجمہ کر کے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم ذرا سی مشکل اردو بول دیتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اب اگر ہم سائنس کی طرف جائیں اور اردو کے مختلف ہم جو ترجمے کریں تو وہ فزکس میں یا کیمسٹری میں، دیکھیں فزکس اور کیمسٹری نکلا، طبیعت اور اس کے علاوہ، تو اس کو بھی لوگ مطلب سمجھنے میں ان کو پریشانی ہوتی ہے. تو کیا آپ نے کہا کہ ایک دم سے فزکس اور کیمسٹری نکلا، ایسی بات نہیں ہے. اردو زبان بھی 5 دوسری زبانوں سے مل کے بنی تھی. جی، فارسی، سنسکرت، انگلش اور عربک. جی، تو بولی جانے میں ترکیش ساری مل کے بنی تھی. وہ مل کے بنی تھی. تو اس میں اگر ہم فزکس یا کیمسٹری کہتے ہیں، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. بات یہاں پر آتی ہے کہ ہم نے اپنی جنریشن میں اردو کیسے پنپنی ہے، کیسے اس کو. آج میں اتنی اچھی بہترین، جس نے انہوں نے اشتاق صاحب نے ذکر کیا کہ سب سے بڑھ کر بہترین ناول نگار، بہترین رائٹرز، بہترین لکھاری اردو کے ہمارے علامہ اقبال صاحب. جی، کتنے بڑے بڑے نام ہیں. زبان پنجابی تھی. جی، اگر وہ اردو میں نہ لکھتے تو شاید اتنا زیادہ عروج نہ پاتے. جی بالکل. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں تاکہ رائے لے لیں گے تو پھر ڈسکشن آسان رہے گا. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کریں؟
جی میں سلطان احمد بات کر رہا ہوں جی انگلینڈ سے. جی سلطان صاحب کہیے کیا کہیں گے آپ؟ آپ کا پروگرام میں دیکھ رہا تھا, ڈاکٹر صاحبہ ماشاءاللہ بیٹھی ہیں اور ہمارے کالم نگار بھی بیٹھے ہیں. جی مجھے آج بڑی خوشی ہوئی کیونکہ میں پاکستان لاہور سے تعلق رکھتا ہوں. جی یہاں پہ میں نے دیکھا کہ بہت ساری پاکستانی کمیونٹی بیٹھی ہے لیکن ان کو بات کرنی تک نہیں آتی. جی اور جب میں بات کرتا ہوں تو میری ان کو سمجھ بھی نہیں آتی. تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی ایک بات کی کہ یہ احساس کمتری کا شکار ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں. احساس کمتری کی بدترین مثال میں احساس بدتری آ جاتی ہے. تو میں بہت اچھی بات کہی آپ نے. جی آپ سے یہ اسپیشلی ڈاکٹر صاحبہ سے ہمارے جو کالم نگار بیٹھے ہیں ان سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا جی کہ آپ انگلینڈ کی کمیونٹی جو پاکستانی بیٹھی ہے, ان کی تیسری نسل بیٹھی ہے, ان میں یہ ضرور شعور پیدا کریں اور اپنی نسلوں کو بچائیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ سلطان احمد صاحب. اشتیاق بھائی یہ ایک سوال اٹھا ہے, ذمہ داری کا تعین ہونا ہے, صحافیوں کی بہت ذمہ داری ہے, آپ نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا, آپ نے تاریخی حوالے بھی دیے. کیا آج برطانیہ سے دیکھیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے آن لائن اخبارات نے بھی ایک دھوم مچائی ہوئی ہے اور اس پر بہت کچھ ہو رہا ہے, بہت کچھ ہم دیکھتے ہیں, میں اور آپ اس کو آبزرو کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, مشاہدہ ہے ہمارا کہ بہت کچھ واہیات پن کی طرف بھی بات نکل جاتی ہے. کیا اس سے ہم اپنی نئی نسل کو صحافیانہ حوالوں سے, رویوں سے کوئی اچھی پیغام دے رہے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کو تبدیل کرنا ہوگا؟ اصل میں صحافت جو ہے وہ دو حصوں میں بٹ گئی. ایک صحافت الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کو آپ ٹھیک ہے وہ بھی ضروری اب زندگی کا ایک اہم حصہ بن گیا ہے, لیکن جب سے ہمارے پاکستانی صحافت میں الیکٹرانک میڈیا کو اندھا دھند وہ لائسنس ملے تو اس میں ڈیمانڈ اور سپلائی, ہر بزنس جو ہے وہ اس کا ایک اصول ہے. اصول یہ ہے کہ وہ جب توازن بگڑتا ہے تو وہ پھر صورتحال ٹھیک نہیں رہتی ہے. اس میں یہ تھا کہ ہمارے پاس لوگ ٹھیک نہیں تھے, پھر وہ ہم نے جو اد پکے ہوئے لوگ وہ ہائر کیے اور ان کی وجہ سے وہ معاملہ خراب ہو گیا پرنٹ میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا میں. پرنٹ میڈیا میں آج بھی ایسے ادارے اور اخبارات ہیں جنہوں نے تحریک آزادی میں بھی اپنا حصہ ڈالا اور ابھی تک ایک نظریے کے تحت وہ کام کرتے ہیں. وہ مشن کو لے کے چلتے ہیں. وہ نظریہ پاکستان ہے, وہ کوئی بھی نظریہ ہو, نمائے وقت ہے, انہوں نے ہمیشہ ایک پورے ادارے کو ایک مشن کے تحت انہوں نے چلایا. لیکن جب اس کے بعد ہوا یہ کہ جب وہی مجید نظامی مرحوم کہا کرتے تھے کہ اب بیڑی بیچنے والے بھی اخبار نکالنے لگ گئے ہیں, تو اس کے بعد پھر حالات خراب ہو گئے. انہوں نے گھی بیچنے والوں نے, سوتر بیچنے والوں نے جب اخبارات نکالے تو پھر اب میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا گروپ ہے, وہاں پہ ایک اخبار وہ پڑھ رہا ہے, وہ کتابچہ آپ نے اردو پڑھی ہے, جس نے بھی اسکولوں سے پڑھی ہے, وہ کتابچہ کو کتا بچہ کہتا ہے. اور ایک اینکر ہے, اینکر سپریم کورٹ کے ریٹائر ہو کے جج, وہ بٹر ایک کاسٹ ہے, مشہور کاسٹ ہے. اگر اس میں کوئی آپ کو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کوئی بٹر, تو آپ نے کہیں دیکھا بٹر کو وہ مسلسل کیا بٹر کہتے جا رہے تھے. شاید وہ پتہ ہے کہ بٹرنگ کرنا اچھی بات ہے, لیکن آپ وہ بٹر 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 اس کو بولتے تھے. وہ اگر اس کو چلیں وہی بٹر پھر بھی اچھا ہے, اگر اس کو انگریزی والا بٹر کہہ دیتے تو ان کو توہین عدالت لگ سکتی تھی. یہ اب دوسری جو بات اس سے تھوڑی سی اور میں اسی کو آپ کی ایڈ کروں گا اس بات کو, یہ جو آپ نے لب و لہجے کی اور زبان کی بات کی, یہ تو بہت بڑا المیہ ہے ہمارے یہاں, بہت بڑا المیہ. یعنی کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کل ہند مشاعرہ تھا, وہ کل ہند کے بجائے قاف لام قل تھا, تو وہ کل ہند ہو گیا تھا مشاعرہ. اسی طرح حضرت عائشہ کی برات کا ذکر تھا ایک جگہ, تو ایک اسٹوڈنٹ اٹھ کے کہتے ہیں کہ میم یہ حضرت عائشہ کی برات کا ذکر ہے قرآن میں, مطلب برات اور برات اور برات کا مطلب نہیں پتا. تو یہ کیا ہو رہا ہے آج کل, مطلب صحافیوں کی تربیت کیوں نہیں ہوتی؟ میں اس میں اصل میں یہ جب سے یہ نفع اور نقصان کی بنیاد پہ چلنے لگ گیا, جس طرح ایک فیکٹری کو آپ چلاتے ہیں, جب گھی بیچنے والا ادارہ بنائے گا
تو وہ گھی کی بنیادوں پہ ہی اپنی فیکٹری کی طرح اس ادارے کو چلائے گا. اب ایک ہوتا تھا، میں نے 1997 میں یہ ایز اے سب اس پہ اخبار میں کام کیا، پروف ریڈر ایک باقاعدہ ہوتا تھا، ٹریننگ ہوتی تھی پروف ریڈر کا پیش ہوتا. اس کے بعد سبنگ میں نے کی، ڈسٹرکٹ ڈیسک سے، سٹی ڈیسک سے، مین ڈیسک پہ سب. مجھے پتا ہے اس پہ کہ اور صرف سب ایڈیٹر نہیں، سب ایڈیٹر سے بھی پہلے اسٹیج سلگ ایڈیٹر ہوتا ہے جو ساری خبریں بنا کے اس کو دیتے تھے، وہ آگے کمپیوٹر روم میں جا کے دیتا تھا، وہاں پیج بنتا تھا، وہاں پہ لگتے. اچھا، جو بندہ یہاں سے اسٹیپ بائی اسٹیپ جاتا ہے نا، وہ غلطی نہیں کرے گا. نذیر ناجی نے میٹرک نہیں کی ہے لیکن اردو وہ لکھتے ہیں، موتی پر ہوتے ہیں بڑے، یہ انہوں نے کہیں سے تعلیم نہیں لی ہے. اسی طرح بہت سارے ہمارے ایسے موجودہ جو لوگ ہیں بڑے بڑے اچھے ہیں، انہوں نے کہیں سے اسکول سے نہیں پڑھا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود وہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں، بڑا اچھا لکھتے ہیں اور بڑا اچھا تجزیہ پیش کرتے ہیں. ان کے اخلاقی حوالے کوئی ہر بندے کا کوئی نہ کوئی منفی پہلو ضرور ہوں گے. اچھا، اس میں یہ بات کروں، جب آپ نے پروف ریڈر کی جاب ہی ختم کر دی اس کی تنخواہ بچانے کے لیے، آج میں کسی اخبار کا نام نہیں لیتا، آج کے آپ اخبار اٹھا لیں، پاکستان کے جو پہلے 5 اخبارات ہیں اس میں لیڈ اور سپر لیڈ کے اندر غلطیاں ہیں. جب پروف ریڈر آپ نے ختم کر دیا ہے، اب نیوز ایڈیٹر ہے یا چیف نیوز ایڈیٹر ہے یا وہ سب ایڈیٹر ہے، اس کا کام تو پروف ریڈنگ کرنا نہیں، اس کا کام ہے ہالو بنانا، لیڈ لگانا، سپر لیڈ لگانا، پٹیاں نکالنا اور اس کو دے دینا آگے کمپیوٹر ان پیج پر اس نے کمپوز کیا. پروف ریڈر کا کام ہے، پروف ریڈر ہے ہی نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ تنخواہ بچائی ہوئی ہے. نہیں، اچھا، یہ تو آپ نے بات صحیح کی. اسی میں آپ سے ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا، وقت کم ہے، بریک پہ جانا ہے. یہ تو چلیے اخباری غلطیاں تو ہمیں نظر آ رہی ہیں، لیکن خبریں پڑھتے ہوئے جو غلطیاں ہو رہی ہیں وہ پاکستان میں، دیکھیں برطانیہ میں تو میں نے ابھی ایک جگہ گیا، میں نے کہا بھائی برطانیہ تو ہم جزیرے میں بیٹھے ہیں، وہاں غلطیاں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا، اس کے باوجود کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھی اردو بول سکیں. لیکن اگر پاکستان میں بیٹھ کر یہ ہو رہی ہیں کہ آپ نے جیسے ایک بہت واضح مثال دی، کتا بچہ کتابچے کو کہہ دیا گیا، تو اس کا مطلب آپ مورد الزام جو ٹھہرا رہے ہیں وہ یقیناً پروف ریڈنگ کو ٹھہرا رہے ہیں، لیکن نیوز ریڈرز کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس میں میں بتاتا ہوں. ایک جس طرح ابھی سلطان صاحب نے بات کی نا انگریزی اور اردو کا، یہ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کا تقابل بنتا ہی نہیں ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ برطانیہ میں ہم 1.5 ملین لوگ پاکستانی یہاں پہ بستے ہیں. اچھا، یہ صرف پاکستانیوں کی اجارہ داری اردو پہ تو نہیں ہے، انڈین بھی ہیں یہاں، بنگالی بھی ہیں یہاں، سارے جتنے انہوں نے سلطان صاحب نے ذکر کیا کور کیا. اچھا، وہ سارے لوگ یہاں پہ بستے ہیں. میں آپ کی بات کو مستعار لیتا ہوں. آپ نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ ہم لوگ جو ہے پیار کرتے ہیں وہ انگریزی میں اپنے بچوں سے اور گالی دیتے ہیں اردو میں. اس کا نفسیاتی پہلو یہ بنتا ہے کہ بچے جب گالی اردو میں اپنی زبان میں یا پنجابی میں سنتے ہیں تو اس سے وہ نفسیاتی طور پہ مترفر ہوتے ہیں. اگر آپ نے پیار کرنا ہے وہ بھی اردو میں کریں. لیکن اس سب ساری باتوں سے ہٹ کے ایک جو بات حقیقت ہے تلخ لیکن ماننے والی ہے، وہ یہ ہے جو اقلیت ہوتی ہے، اقلیت کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. ہم یہاں پہ اقلیت میں ہیں، ہماری زبان اقلیتوں والی زبان ہے. اقلیت کبھی اپنا امپیکٹ اکثریت پہ نہیں چھوڑ سکتی ہے. ہم نے اپنی سروائیول کی جنگ لڑنی ہے، اپنی اس کو احیاء اردو کی آپ کمپین بھی نہیں چلا سکتے ہیں. یہ جتنی بچی کھچی رہ گئی ہے اس کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے. ورنہ جو ہے میں آپ کو بات بتاؤں، آپ انڈیا کے اندر بجنور میں، لکھنؤ میں، جہاں جہاں سے اردو نے جنم لیا ہے وہاں پہ بھی، یہ صرف برطانیہ کی بات نہیں، وہاں پہ بھی لوگ رو رہے ہیں کہ یار ختم ہو رہی ہے اردو. آپ نے بہت اچھی بات کہی. ناظرین، اشتیاق مومن صاحب نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ ہمیں اس وقت آیا ہے اردو کی تحریک چلانے کے بجائے جتنی بچی کچھی اردو ہے اس کو پیار محبت سے فروغ دینے کی ضرورت ہے، جو کہ اس وقت ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ کام ہے. ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، کہیں مت جائیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی آداب عرض ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. وقفے سے پہلے مختلف امور پہ بات کر رہے تھے، اردو کی اہمیت اور افادیت برطانوی معاشرے میں. ابھی پچھلے دنوں میں پاکستان گیا اور وہاں میری بہت اچھی ملاقات مختلف لوگوں سے ہوئی. خاص کر کے میرا جو حوصلہ بڑھا اور دل بڑھا وہ بڑا ایک یونیورسٹی میں جا کر، جہاں کا ان کا فیسٹیول ہو رہا تھا، IOBM لٹریچر فیسٹیول. اس میں انہوں نے شام ایلیا منائی. اس شام ایلیا میں
جا کر جو تسکین مجھے ملی کہ کم سے کم 400 سے زیادہ وہاں نوجوان بچے اور خواتین موجود تھیں، بچے بھی تھے، لڑکے لڑکیاں موجود تھے، اور وہ بہت انجوائے کر رہے تھے، بہت مزہ لے رہے تھے اردو کا۔ ہم نے بھی اپنی سی کوشش کی کہ وہاں جان کے حوالے سے اشعار سنائیں، اپنے اشعار سنائیں۔ اس تقریب میں میرے ساتھ اور بھی احباب موجود تھے جو جان ایلیا پر بات کر رہے تھے، لیکن اصل جو خوبی تھی وہ یہ تھی کہ وہاں بچے اس میں انٹرسٹ لے رہے تھے، جو کہ میرا یہاں برطانوی تجربے ظاہر ہے، یہاں ہمیں بچوں سے اردو کے حوالے سے بڑی تکالیف رہتی ہیں، مشکلات رہتی ہیں، لیکن وہاں یہ بہت اچھا رہا۔ تو میں یقینی طور پہ تعریف کرنا چاہوں گا ان کی جو صدر تھی اریبہ اعظم کی، نائب صدر طلال اسامہ کی، اور ڈائریکٹر آپریشن شہریار عظیم کی، کہ ان بچوں نے مل کر ایک بہت اچھا فیسٹیول سجایا جس میں کتابوں کی رونمائی بھی ہوئی، تقریبات بھی ہوئیں، شام ایلیا بھی منائی گئی، چھوٹا سا مشاعرہ بھی ہوا، اور اس کے بعد بچوں نے رک کے ہم سے سوالات بھی پوچھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پاکستان میں خاص کر اس تقریب کو اٹینڈ کر کے بہت اچھا لگا۔ اس کے علاوہ بزم شعر و سخن کی بہت اچھی تقریب ہوئی، وہاں فہیم برنی، طارق جمیل صاحب، عبید ہاشمی صاحب نے بہت اچھا مشاعرہ ارینج کیا، جس کے اندر کراچی کے بہترین شعراء موجود تھے، اور ہمیں بہت اچھا انٹرٹینمنٹ ہوا وہاں پہ۔ قیصر وجدی، حیدر حسنین جلیسی صاحب نے بڑا تعاون کیا وہاں، بڑے ہم ان کے ساتھ گھومے پھرے، اور آخر میں عبدالرحمن مومن کا شکریہ کہ ادب اور ادیب کے نام سے ان سے بہت اچھی ملاقات رہی، بہت اچھی بات چیت رہی۔ تو ان تمام احباب نے مجھے ایک حوصلہ دیا کہ پاکستان میں اردو کے حوالے سے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، آلدو کہ بہت مسائل ہیں وہ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں بہت اچھا رہا۔ تو یہ ڈسکشن ضروری تھا، ان تمام احباب کا شکریہ۔ اب میرے ساتھ کالرز موجود ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کون صاحبہ بات کر رہی ہے اور کہاں سے؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں، نام کا ضروری نہیں ہے۔ میں آپ کے پروگرام کو مبارکباد بھی کہوں گی، اور ہمارے لیے باعث برکت ہے یہ جو اردو زبان ہے۔ جی، تو ڈاکٹر صاحبہ نے بہت اچھا بتایا کہ اس میں بہت ادب ہے، کیونکہ دیکھیں مجھے تھوڑا سا ابھی آپ نے جو فرمایا میں وہ سارا کچھ سنا، تو جیسے دیکھیں اتنے انڈیا ہم سے کہیں مطلب آگے ہے تعلیم کے حساب سے۔ میرے بچوں کی ایک ٹیچر آتی ہوتی تھی گھر میں یہاں پڑھانے کے لیے، تو وہ کہتی تھی ہمیں آپ کی زبان بہت میٹھی لگتی ہے، آپ اردو بہت اچھی بولتے ہو آپ لوگ۔ تو ہماری اردو جو ہے یہ تو ایک مطلب ہمیں قاعدہ بتاتی ہے۔ جیسے دیکھیں بڑوں کے ساتھ بات کرنی ہے تو آپ بولتے ہیں، آپ سب اب دیکھیں 3-4 بندے ہیں تو میں نے آپ بول دیا۔ تو اس میں مطلب جو لوگ نہیں بولتے، میں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے انہیں ہرا کے، یہ لگتا ہے کہ جو 1960 کے لوگ جو آئے وہ انسیکیور ہیں، وہ انگلش کو انہوں نے زیادہ اہمیت دی، تو گھروں میں بھی بچے نہیں بولتے۔ یہاں بڑے بچوں کا بھی یہی حال ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ نہیں کرتے، مگر ہم گھروں میں بولتے ہیں بچوں کے ساتھ، ان کو آتی ہے بولنی۔ تو اردو زبان بہت اچھی ہے۔ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور بچوں کے ساتھ ضرور اردو بولنی چاہیے تاکہ وہ آگے نسل کو پروان چڑھا سکیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وارق صاحب، میں دوبارہ سویڈن سے عبدالقیوم آیا ہوں۔ میرے 2 پوائنٹ رہ گئے تھے۔ ایک تو میں نے اس آپ کے بھائی صاحب کے پوائنٹ کے اوپر جواب دینے والا ہوں کہ اگر دیکھیں اگر ہم اردو کو نیشنل زبان لیتے شروع سے تو میرا دعویٰ ہے کہ لائک چائنیز، جاپانیز، کورینز، رشینز، انگریزی والے انگریزی کو رہنے دیں۔ 4-5 ملک انگریزی بولتے ہیں، انہوں نے کبھی اردو میں یا کسی اور زبان میں آج تک کام نہیں کیا۔ یورپ کے 28 ملکوں میں اپنی زبان بولی جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں سویڈن میں رہتا ہوں، سویڈن میں ہر چیز سویڈش میں ہوتی ہے، کوئی انگریزی کا ایک حرف نہیں لکھتے، نہ ڈاکٹر لکھتے ہیں، نہ انجینئر لکھتے ہیں، نہ سائنسدان لکھتے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ جن کا میں نام لے رہا ہوں یہ ترقی یافتہ ملک نہیں ہے؟ تو پاکستان میں کس نے یہ دوسرے ملک کی زبان ہمارے اوپر ٹھونسی؟ پھر آج جو اردو کا اثر ہو رہا ہے صرف شعر و شاعری تک ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس کو ایک انٹرنیشنل لینگویج کے طور پہ لیا جائے اور آپ لوگ جدوجہد کریں۔ میں تو نہیں کر سکتا، آپ لوگ بیٹھے ہو، اس زبان کو اس کا اصل حق ملنا چاہیے۔ میں نے ابھی جو عمران صاحب آئے ہیں تو میں نے سب سے پہلا جو خط ان کو لکھا، پریزیڈنٹ کو، اس وزیر اعظم کو، اور 2 بڑے آدمی جو چیف آف آرمی اسٹاف سب کو، ان کو میں نے ایک مشورہ دیا کہ ایک چیز اس ملک کے اندر مس ہو گئی ہے، اس کو گما دیا گیا، اس کو بلا دیا گیا ہے، وہ اردو زبان ہے۔ یہ قائد اعظم کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے، جو ایک لیڈر تھے جنہوں نے ہمیں سبق دیا تھا، ایک نصیحت کی تھی کہ آج کے بعد اس ملک کی زبان اردو ہوگی، اس کو ہم نے نہیں اپنایا۔ کیوں نہیں اپنایا؟ اگر آپ ٹرانسلیشن چائنیز کر سکتے ہیں انگریزی کی اور اپنے ملک میں جو دنیا کا بھی ٹاپ کا ملک بننے والا ہے وہ اس کی قوم ترقی کر سکتی ہے، رشینز
किसी से कम नहीं है। बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं इस पे डॉक्टर साहिबा से बात करूंगा। डॉक्टर साहब, मसले मसाइल तो हैं, ज़ाहिर ज़बान का इशू अपनी जगह है, वो राइज होने का इशू अपनी जगह है। आप उस्ताद हैं, आप मुझे ये बताइए, बरतानिया के अंदर तो चलिए हम एक जंग लड़ रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कह के उस पर एक तरह से स्टैंप लगा दी कि भाई इससे आगे तो हम ज़ाहिर अब जंग नहीं लड़ सकते, लेकिन चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जिस माशरे में 95% लोग वही ज़बान बोलते हैं, समझते हैं, राब्ते की ज़बान है, किसी छोटे से छोटे गांव गोट में आप चले जाएं, वहाँ अगर आपको वो ज़बान नहीं आती जो उनकी लोकल लैंग्वेज है, तो आप उर्दू में बात करें, समझते सब हैं। तो एक ऐसी ज़बान जो अल्लाह ने नेमत के तौर पर हमें दी थी, हम राइज क्यों नहीं कर पाए इसको? मैंने अभी आपसे पहले भी जिक्र किया और इश्तियाक साहब भी कह चुके हैं कि महरूमियाँ, महरूमी एक ऐसी चीज़ है इंसान को वो कभी उसकी शख्सियत बनने नहीं देती, वो उसकी टूट फूट में लगी रहती है हर वक्त। वो कुछ और वो समझता है कि शायद वो कि मैं ये चीज़ अपना लूँगा दूसरे की तो शायद मैं, वो क्या करता है कि अपने आप को खानों में बांट लेता है कि थोड़ी अच्छी चीज़ में तुमसे इम्प्रेस हुआ, तुमसे कुछ चीज़ उठा ली, तुमसे इम्प्रेस हुआ, उस वो बेतहाशा आइडियल्स अपने सामने रख देता है, वो अपनी शख्सियत खो देता है। लेकिन इब्तिदा में तो ऐसा नहीं था, हमने देखा कि बड़ा काम हुआ, सन 60 तक हम देख रहे थे, मुख्तलिफ चीज़ें हो रही थी, या इब्तिदा से ही मुसल्लत तो नहीं हुई हम पे कैसी चीज़ें? मुसल्लत के मायने आपको बताती हूँ कि जब बरे सगीर पाको हिंद अलहदा हुआ है, उसी वक्त ये मसला खड़ा हुआ। हालांकि उर्दू ज़ुबान जो थी वो बरे सगीर में राइज थी, उर्दू में ही सारा कुछ होता था। उसके बाद जैसे ये जो पार्टीशन हुआ, उसमें जो बात कही गई उसमें यह कि आप हिंदी बना लो, आप एक ही लैंग्वेज को आप हिंदी बना लो, हम उर्दू बना लेते हैं जी, ये मसला। और जब हम उर्दू को लेके अपने मुल्क में आए तो उस वक़्त हम लोग, मैं हमेशा कहती हूँ या कहीं भी मेरी बैठ के बात होती है तो मैं कहती हूँ कि मैंने 4 नस्लें दी अपने मुल्क को। एक हमारे बुजुर्ग आए जो आके अलॉटमेंट के चक्कर में पड़े रहे, हम आए, हम उनको बस देखते ही रह गए। हमारी तीसरी जनरेशन जो है, हमारी नस्ल जो है, वो अभी कंफ्यूज है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इंग्लिश बनूं, अपनी मगरिब तहजीब अपनाऊं या अपनी मशरकी तहजीब अपनाऊं। और चौथी जनरेशन का तो बिल्कुल ही बर्गर फैमिली जिसे हम बोला करते हैं कि वो तो बिल्कुल उसका तो समझ, आप ये देखिए अगर वहाँ का बच्चा आप अपने मुल्क का बच्चा उठा के देखें तो आपको समझ, जैसे आपने अभी फरमाया कि न्यूज़ कास्टर जो है, जो खबरें पढ़ रही हैं खातून, वो गलत लफ्ज़ और गलत लफ्ज़ यूज़ कर रही हैं। क्यों? इसकी क्या वजह? ठीक, एक कॉल और लेते हैं, फिर इश्तियाक भाई से इस पर राय लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत? पहचानने में हमेशा गलती लगती नहीं, मैं गलती नहीं करी, मैं इस दफ़ा तो आपको बहुत पहचान गया हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से अपनी राय भी दें पहले। और जी, राय मेरी, यकीन माने आज तो दिल वाकई मेरा बहुत खुश हुआ है कि आप शेरो नगमे से बाहर आ गए। जी, तो मैं असल में हो क्या है ना पाकिस्तान, तो मैंने कहा नहीं, इस पे डिस्कस जरूर होना चाहिए क्योंकि वहाँ तो हम देख के आए। मैं तो अभी कहने ही बैठी थी कि प्लीज बस में सुकन सजाइए कि दिल उदास है। कभी कभी उर्दू पे भी गुफ्तगू करनी चाहिए जी, कि उर्दू है क्या सिर्फ ये नज़म और गजल तक होकर रह गई है? तो आज वाकई मेरा दिल बहुत खुश हुआ है कि ऐसे टॉपिक जो आप आज स्पेशली आप, मेरा ख्याल पहला टॉपिक है इस प्रोग्राम में आपका, इस पे बहुत जबरदस्त बात हो रही है आपकी। बहुत शुक्रिया। आपने देखें, आप बात की, आप खुद शायरा हैं, आप कम से कम 8-10 किताबों की मुसन्निफ़ा हैं और आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि उर्दू की अहमियत और इफ़ादियत पे। इश्तियाक भाई, इश्यूज़ तो हैं, मसले मसाइल तो हैं, मुझे और आपको मिल के इसका हल तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इब्तिदा तो करनी है ना। आपने एक बात कही कि बरतानिया में चलिए हमारी बस हो गई, हमने कहा ठीक है जनाब, इतना जो कुछ है इसको बचा लो और इसी से आबियारी करो। जापान में भी यही हुआ था ना, उन्होंने कहा जो बचा है अब इससे आबियारी करो और तरक्की कर गए वो। पाकिस्तान में जो मसले मसाइल इस वक्त चल रहे हैं ज़बान के हवाले से, इसको एक नस्ल, मैंने जैसा भी कहा कि मुझे बड़े अच्छा लगा, कुछ कॉलेजेस में मैं गया, कराची में, लाहौर में, 1-2 जगह गया, बड़े अच्छे उर्दू बोल रहे हैं, बड़ा राइज है, बड़ा बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि इसको किस तरीके से हम लेके चलें कि वो कॉम्प्लेक्स का उनसर जो है, जो बार बार डॉक्टर साहब ने जिसकी निशानदेही की, उसकी कुछ नफ़ी हो सके? मैं सबसे पहले जो क़य्यूम साहब ने फ़ोन किया ना, उनका मैं, वो कहते हैं कि जो ही ये नई हुकूमत आई तो उन्होंने ख़त लिखा, तो अब मुझे नहीं अंदाज़ा कि उन्होंने ख़त किस ज़ुबान में लिखा है। अगर उन्होंने इंग्लिश में लिखा होगा तो वो ज़्यादा बेहतर समझेंगे, क्योंकि हारून रशीद साहब मेरे उस्ताद हैं, वो उनके सनद है, वो कहते हैं वो उर्दू तो उन्हें पढ़ना नहीं आता है।
تو اس لیے اگر انہوں نے اردو میں لکھا ہے تو دوبارہ انگریزی میں لکھے انہیں تاکہ سمجھ آئے. دوسری اچھا دوسرا انہی کے میں جذبات کی بہت قدر کرتا ہوں. وہ سویڈن میں بیٹھے ہیں قیوم صاحب, اور ان کے تڑپ ہے اردو کے لیے. ہمارا جو آئین ہے پاکستان کا 73 کا متفق آئین, وہ آئین کہتا ہے کہ 1984 میں پاکستان میں اردو زبان سرکاری زبان کے طور پہ رائج ہوئے گی. اچھا اس سے کیا مراد ہے سرکاری زبان؟ سرکاری زبان ہماری جو قومی زبان ہے, مطلب ہر چیز ہر چیز, اور اسی کے لیے انہوں نے وہ جو ایک ادارہ بنا تھا جو اصطلاحات اردو میں قومی زبان بلکہ مقتدرہ قومی زبان بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اس ادارے نے جتنی بھی ٹرمینالوجیز ہیں, اصطلاحات ہیں پوری دنیا میں, ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے, تو ان کا تراجم کر کے رکھنے, اور 1984 کے بعد یہ سرکاری زبان کے طور پہ لاگو ہوگی. سپریم کورٹ کا حکم ہے اور یہ آئین پاکستان کا یہ کہتا ہے. اب جو 34 سال تو اس بات کو بھی ہو گئے, گزر گئے اس بات کو. یہ المیہ یہ ہے, کوئی اس میں سنجیدہ نہیں ہے. اس لیے سنجیدہ نہیں ہے کہ جب تک آپ بیوروکریسی جو ہماری مسلط ہوتی ہے, جو ملک کی اصل میں ریڑھ کی ہڈی ہے, وہ جو ٹاٹ سے پڑھنے والے بچوں کے رستے بند کر دیں گے. اصل میں 3 ہیں نظام تعلیم, لیکن آپ مدارس کو چھوڑ دیں, 2 نظام تعلیم اگر ہم ان پہ بحث کر لیں. ایک نظام تعلیم جو وہ سی ایس اور پی سی ایس والوں کو کرتا ہے, جنہوں نے بیوروکریسی میں جانا ہے, جنہوں نے ملک کا نظام بنانا ہے اور پالیسیز بنانی ہے. ایک ہے ٹاٹ سکول سے نکل کے جنہوں نے کلرک بننا ہے, مالی بننا ہے اور منشی جنہوں نے بننا ہے. اچھا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اردو کو سرکاری زبان کے طور پہ لگائیں, جنہوں نے بیکن ہاؤس اور ان اداروں سے وہ پڑھے ہیں جن کو اردو پڑھنا آتی ہے نہ لکھنا آتی ہے, تو وہ کیوں چاہیں گے کہ اس کو سرکاری زبان اردو کو ہم بنائیں؟ اور یہ زبان تو ہے ہی بیچارے مفلوق کو لحال اور خانہ جو وہ خاک نشین لوگ ہیں ان کی زبان, جیسے کہا نا کہ صرف شعراء اور ادیبوں کی زبان رہ گئی. یہ ان لوگوں کی ہے جو پسا ہوا طبقہ ہے, ان کی زبان ہے. تو اس کا ایک سب سے جو ایک رائے آتی ہے اور ایک مطالبہ جو ہوتا ہے کہ ایک نظام تعلیم آپ رائج کریں, وہ بھلے کوئی سا بھی ہو. یہ حکومت کا یہ بہت بڑا, موجودہ حکومت کا یہ نعرہ تھا کہ ہم ایک نظام لے کے آئیں گے. یہ ایک نظام تعلیم لے کے آئیں تو یہ اردو کی ترویج کا, اردو کے سرکاری زبان ہونے کا یہ مسئلہ بالکل ختم ہو جائے گا. جی بہت اچھی بات کہی آپ نے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے میں سوال پوچھوں گا, وقت کم ہے تو میں تھوڑی سی اس پہ بات کروں گا کہ یہ بہت اچھی بات اشتیاق بھائی نے کہی کہ دوہرا نظام تعلیم جو چل رہا ہے. کچھ لوگ ہیں جو اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ نہ ان کے اسکول ایک جیسے ہیں, نہ ان کے گھر ایک جیسے ہیں, نہ کھانا پینا رہن سہن اچھا ایک جیسا ہے, وہ الگ قوم تیار ہو رہی ہے. ایک قوم ہے جو پیلے اسکولوں کی یا ٹاٹ اسکولوں کی ہے, وہ الگ تیار ہو رہی ہے, اور وہ بیچارے ان میں سے چند ایک آگے نکل جاتے ہیں. تو یہ جو تفریق ہے, یہ بنیادی تفریق. اچھا پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم جن اسکولوں میں پڑھتے تھے, سرکاری اسکولوں میں ہم سب پڑھے ہیں, اس زمانے میں شاید اتنے پرائیویٹ اسکولز نہیں تھے, تو وہاں غریب اور امیر ساتھ پڑھتے تھے, تو ان کے درمیان محبت یا رشتہ استوار ہو جاتا تھا. ہم اپنی فلموں میں بھی دیکھتے ہیں کہ غریب اور امیر کی محبت کی کہانی دکھائی جاتی تھی. اب تو اس کا تصور ہی نہیں ہے. تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ زبان کو جوڑتے ہوئے آپ نے بات کرنی ہے. جی اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ ہماری گورنمنٹ جس نے یہ تفریق پیدا کی کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو آگے سے آگے چلتا جائے, اپنی شخصیت کو بنانے میں بھی, اپنے علم کو حاصل کرنے میں بھی, دنیا میں جا کے آگے کی ترقی میں اپنا حصہ لینے کے لیے بھی, اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ پیچھے ہٹتا جائے. حالانکہ سب سے پہلے ہمارے جس طرح پاکستان ہمارا ہے ایک اسلام کی نقطۂ نظر پہ بنایا گیا, اور جس میں سب سے پہلے مساوات کا حکم دیا جاتا ہے. جی وہ مساوات ہم نے ختم کر دیا. ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے, میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ جتنے مرضی پڑھے لکھے ہیں اور آپ انگلش نہیں بولنی آ رہی تو لوگ سمجھتے ہیں آپ کے پاس نالج نہیں. جی اتنا بڑا مطلب ایک ایسی سوچ کہ آپ کو یہاں پہ انگلش جیسے انگلش نہیں ہو گئی ہے کہ پورا ایٹم بم ہو گیا ہے کہ اگر آپ نے بول لی تو آپ دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. اور میں کہتی ہوں کہ میں نے اشفاق احمد صاحب کو پڑھا ہے, میں نے واصف علی واصف صاحب کو پڑھا ہے, بابا یحییٰ خان کو پڑھا ہے, اور جو خوبصورتی اور جو علم اور جو ذہانت اور جو ترقی کی باتیں ان کی اردو کی کتابوں میں, پیا رنگ کالا میں یا پھر راجہ گدھ میں, یا پھر جو ہے وہ بڑی خوبصورت کتاب جو جس کے اوپر ڈرامہ بھی بنایا گیا تھا, منچلے کا سودا, ایسا اس میں میٹا فزکس کا جو میرا سبجیکٹ ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کے ہوش ایک دم سے ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ
اتنے علمدان لوگ تھے یہ لوگ. اچھا، آپ سے پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی تو آپ بتا رہی تھیں کہ اب کتابیں جو ہے مختلف ایسی جگہوں پہ سجانے کا بھی فیشن ہو گیا ہے جہاں کتابیں کم از کم نہیں ہونی چاہیے اور وہاں اس قسم کی کتابیں رکھی جا رہی ہیں. آپ کو کیا بتاؤں، میری پسندیدہ کتاب مصحف ہے، اور میں کہتی ہوں کہ میں اب آپ اردو کے حوالے سے ہم بات کریں، اردو کی ترقی کے حوالے سے ہم بات کریں، لیکن میں نے اس کی جو ادیب ہیں میں نے ان کو لکھا خط کہ پلیز آپ اس کو انگلش میں پرنٹ کرائیے، ہماری نسل سنور جائے گی. مصحف کہتے ہیں پرانی ایجپشن زبان کو، مصری زبان کو قرآن. جی بالکل، مصحف اس کو کہتے ہیں. جی میں نے، اور میری عادت ہے، میں اور کچھ پریزنٹ دوں نہ دوں، میں تحفہ کتاب ضرور دیتی ہوں. جو اچھی کتاب ہوتی ہے میں وہ، بلکہ میں اپنے جو دوستوں کے بچے ہیں یا اپنے جانے والوں کے بچے ہیں یا اپنے بچوں کو بھی میں نے کہتی ہوں اچھا چلو میں 5 پاؤنڈ دوں گی، یہ کتاب پڑھو میرے لیے. نہیں صحیح کہہ رہی ہیں. اتنا شوق ہے کہ لوگ کتابیں پڑھیں. اچھا یہ بات تو ہم مصحف، جی میں کہیں ہوں پاکستان میں کسی کے گھر جن کو میں نے وہ کتاب تحفتاً دی تھی، آپ یقین کریں کہ ان کے باتھ روم میں پڑی ہوئی کتاب، کیونکہ وہاں پہ کتابوں کا ایک ریک تھا. جی آپ نے بتایا تھا، یہ المیہ ہے ہمارا. میرا دل جل گیا. میں آپ کو میں اندازہ نہیں کر سکتی، میں ابھی بھی بتا رہی ہوں تو مجھے انتہائی صدمے میں جا رہی ہوں کہ اللہ اتنی خوبصورت کتاب. نہیں بہرحال یہ تو ایک المیہ ہے. وقت کی قلت ہے، ہم چاہیں گے کہ آخری کمنٹس آپ سے لیے جائیں. دیکھیں ہمیں امید کا دامن تو نہیں چھوڑنا ہے نا، امید تو لے کے چل رہی ہیں، اور الحمدللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت اس ملک کو بنایا. یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے. اس مقصد کے تحت جو بنایا وہ ظاہر ہے ایک تمام قوموں کو یکجا کیا، اور ایک ایسی زبان جو اس خطے کی زبان نہیں تھی وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نافذ کروائی اور رائج ہوئی، اور الحمدللہ چل رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل آپ سے صرف 30 سیکنڈ میں لوں گا، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں نے مختار مسعود صاحب کی، مرحوم کی ایک کتاب پڑھی، اس میں ایک ان کا چیپٹر باندھا تھا انہوں نے قحط الرجال. کچھ وقت ایسا گزرتا ہے کہ جس میں انسانوں کا قحط پڑ جاتا ہے. آپ ایک پاکستان کا سب سے بڑا اخبار، اس میں ایک وقت میں ابن انشا، ابراہیم جلیس اور شوکت تھانوی، 3 بندے ایک وقت میں لکھا کرتے تھے. اور اب وہاں پہ وہ بندے لکھتے ہیں جو خود آ کے ٹی وی پہ بتاتے ہیں کہ صحافت اور ادب کی زبان کو 2 مختلف نظریوں سے دیکھنا چاہیے. تو اس میں انسانی قحط چل رہا ہے. مولانا مودودی بجنور میں الحمیت رسالہ نکلتا تھا، تو سب سے پہلے انہوں نے وہاں پہ لکھنا شروع کیا تھا. میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک صدی آتی ہے جس میں آپ نگینے جڑے ہوتے ہیں آپ کے سامنے، ایک سے بڑھ کے ایک صحافی لوگ آتے ہیں. تو یہ یقیناً آئے گا، یہ سلسلہ بھی چلے گا. اس کے لیے میں صرف ایک کرنا چاہتا ہوں کہ جو تحریک چلتی ہے نا، تحریک، اس کی ہر چیز بنانے کی کوئی انگریڈینٹس ہوتے ہیں. اجزائے ترکیبی جو ہیں کسی بھی تحریک کے 3 ہوتے ہیں. اس میں فکر چاہیے ہوتی ہے، عزم چاہیے ہوتا ہے، اور سرمایہ چاہیے ہوتا ہے. یہ آپ نے کرنا ہے تو آپ کی اردو انشاءاللہ چل رہی ہے. آپ سے بس آخری ایک 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں، کیا کہیں؟ میں تو آپ کے 10 سیکنڈ میں آپ ہی کے بسم سخن کو یاد تازہ کرتے ہوئے کہوں گی کہ وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو. اور ایک اور چھوٹی سی بات کہتی جاؤں کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کے بات کرنے کے لیے نہیں آئے کہ اردو کی اہمیت پہ بات کریں. اسلام چینل کے حوالے سے، اور ماشاءاللہ سہیل سرار جو اس میں آگے ہیں، پیش ہیں اس چیز کو آگے پر اردو کی زبان کو فروغ دینے میں کہوں گی کہ جتنی بھی یہاں پہ امیگرینٹس ہیں یا انکم سپورٹس میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں جن کو انگلش کی پرابلم ہے اور وہ اردو میں ٹیلنٹ بھی رکھ رہی ہیں، قابلیت بھی رکھ رہی ہیں اور بہت ہنر بھی رکھ رہی ہیں، تو پلیز وہ آگے آئیں اور اپنا کام کریں. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ہمارے ٹاپک تھا، اس پہ بات ہوئی. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آداب عرض ہے.